السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تراویح کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تہجد پڑھتے تھے، قیام اللیل اس کو کہا جاتا ہے، یہ نماز تہجد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے، چونکہ یہ عبادت جو آخری پہر، رات کے آخری پہر میں کی جاتی ہے، یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب نفلی نماز ہے اور نفل عبادت ہے۔ اور اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لا کے اسپیشل اپنے بندوں کو بلا کر ان کی ضرورتوں کو، ان کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، ان پر اپنی رحمت اور برکت کی برساتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس نماز کو بڑے اہتمام سے شروع کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان مبارک کی راتوں کی فضیلت اور عظمت اور ثواب میں اضافے کا، بے بہا اضافے کا اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس فائدے سے بھی آگاہ کرنے کے لیے کہ رمضان میں جو رمضان کی راتیں ہیں وہ بڑی عظیم ہیں۔ ایک انسان، ایک مسلمان کے لیے آخرت کی کمائی اور آخرت کے اجر اور ثواب کے لیے، آخرت کی جو انسان پونجی جمع کرتا ہے یا آخرت کے لیے جو دولت اکٹھی کرتا ہے، یا جو اخروی کمائی ہے جو اس کے مرنے کے بعد کام آنے والی ہے، اس میں جب انسان دوسری نیکیاں جمع کرتا ہے تو یہ ایک جو اخروی بزنس ہے، بہت نفع بخش ہے رات کا، رمضان کی راتوں کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اپنی نماز جو ہے وہ عام دنوں میں رات کچھ دیر آرام فرماتے، اور آخری پہر جو ہے وہ اٹھتے اور اللہ کے در پہ اپنے گھر میں، اپنے حجرے میں قیام کرتے، اللہ کے سامنے سر پہ سجود ہوتے اور اللہ سے مناجات اور دعائیں کرتے، استغفار کرتے، مختلف اللہ تعالیٰ سے اپنے مطالبات پیش کرتے، درخواستیں کرتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی اس برکت کو دیکھا، رمضان کے اس بہت زیادہ نفع مند اور بہت زیادہ سود مند، بہت زیادہ فائدہ مند راتوں کا قیام، راتوں کی عبادت اور راتوں کا یہ جو قرآن کا پڑھنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں اپنی امت کو بھی اس سے آگاہ کروں، اور بغیر کسی حکم کے، یعنی بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر دیں، جیسے باقی نمازوں کا آرڈر ہے، حی علی الصلاۃ کہہ کے، حی علی الفلاح کہہ کے، یعنی اقیم الصلاۃ، جیسے یہ احکامات حکم اور بائی آرڈر تھا۔ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ میں آرڈر نہ دوں لیکن رغبت دلاؤں، لوگوں کو ترغیب دلاؤں۔ تو اس ترغیب دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کو مسجد نبوی میں بجائے گھر کے مسجد نبوی میں سب کے سامنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا آپ نے یہ کیا کہ جو ہے اس کو بجائے اس کے رات کو سونے کے، عشاء کے تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ نے شروع کر دیا، اور پھر جو ہے ساری رات جو ہے وہ جو تہجد عام ایام میں یا عام راتوں میں رمضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پہر میں پڑھتے تھے، انہی رکعتوں کو اس میں اضافہ نہیں کیا۔ اس میں تعداد جو ہے وہ آپ پہلے تہجد کی وتر سمیت 11 پڑھتے تھے، 2 کر کے 10 پڑھتے، اور آخر میں ایک وتر پڑھ لیتے۔ چونکہ رات کی نماز میں آخری چیز جو ہے وہ وتر ہونا چاہیے، اسی لیے آپ عشاء کے فوراً بعد وتر نہ پڑھتے، کیونکہ آپ نے رات کو نفل پڑھنے ہوتے تھے، تو لہذا آپ اپنے وتر کو اس لیے چھوڑ دیتے تاکہ اینڈ پر اپنے نفلوں کے بالکل آخر میں جو ہے وہ نفل وتر پڑھیں گے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو 11 رکعتیں عام راتوں میں تہجد کے طور پر پڑھتے تھے، انہی 11 رکعتوں کو پڑھا، لیکن شروع
جلدی کر دیا، اور کیا بھی مسجد کے اندر، بجائے گھر کے 2 کام کیے۔ ایک تو آپ سوئے نہیں، تھوڑا سا وقفہ کیا عشاء کا، اور پھر مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے نفل شروع کر دیے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قرآن زیادہ پڑھا، یعنی 2 رکعتیں پڑھتے، قرآن پڑھتے رہتے، سجدے اور رکوع کر کے 2 رکعت پڑھتے، یعنی ان کو اتنا لمبا کیا کہ سحری جو ہے رمضان میں وہ آپ سحری کے وقت آپ نے نماز چھوڑی، ٹھیک ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا جو اس وقت مسجد میں موجود تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مسجد میں جماعت کروائی ہے نفلوں کی، تو صحابہ ساتھ جو بھی تھے پہلے رات شامل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری نماز پڑھی اور پھر جا کے سحری کھائی۔ دوسرے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح جو ہے وہ اپنی تہجد بجائے رات سو کر اٹھنے کے پڑھنے کے وہ عشاء کے بعد جو ہے تھوڑا وقفہ ڈالنے کے بعد شروع کر دی، اور چونکہ پہلی رات بہت تھوڑے صحابہ کو پتہ تھا، دوسری رات جو ہے وہ چرچا ہونے سے سب نے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو قیام کیا تھا، آپ کے پیچھے جو نفل پڑے تھے، اور رمضان کی وہ راتیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تھی، امامت تھی، وہ جو شعور تھا ایمان کا، جو لذت تھی، جو راحت تھا، وہ جو سکون تھا، جو روحانیت تھی، ظاہر اس کا یہ ایک فی البدیہی جو ہے وہ نتیجہ تھا کہ اس کا چرچا ہوگا، سارے صحابہ کے مابین اس کی جو ہے وہ گفتگو ہوگی اس پہ، تو اگلی رات جو ہے اس امید سے اور بھی صحابہ آ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، اور پھر تیسری رات تو مسجد جو ہے وہ فل ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مسجد جو ہے وہ آپ کے پیچھے قیام کے لیے بھر گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا جم کر اور بڑے اچھے طریقے سے بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی، اور یہی 11 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے دن میں پڑھی۔ لیکن تیسرے دن اتنی آپ نے اس کو تاخیر کے ساتھ ختم کیا، قیام کو اور تہجد کو، یا اس جماعت کو جو نفلوں کی جماعت تھی، کہ بمشکل سحری میسر آئی، بڑی مشکل سے صحابہ نے جو ہے وہ تھوڑی بہت سحری کھائی اور پھر فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی۔ اب یہ چونکہ مزید پھیل گئی بات، سارے صحابہ کے مابین مشہور ہو گیا، تو چوتھی رات جو ہے صحابہ مسجد میں یعنی بہت زیادہ صحابہ بھر گئے اور نماز کے بعد جمع ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا ہے کہ حسب معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور جماعت کروائیں، اور ہم آپ کے قیادت میں وہ قیام اللیل اور وہ نوافل جو 11 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے رہے 3 دن سے، وہ آج چوتھی رات میں پڑھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بر وقت نہیں نکلے، جس وقت پر آپ تشریف لاتے تھے، تو صحابہ نے تھوڑا سا کھانسنا شروع کر دیا، ظاہر ہے رش تھا، وہ مسجد بھری ہوئی ہے صحابہ سے، تو ان کی آپس میں جو ہے وہ پوچھ کے جب آپس میں آدمی ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کرتا ہے تو وہ بھی آوازیں آتی ہیں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے خسر فسر کی، یا ایک دوسرے کی مناجات کی، یا ایک دوسرے کے استفسارات اور سوالات، اور ساتھ بعض صحابہ نے آمدن جو ہے وہ کھانسنا بھی شروع کر دیا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بھول گئے ہیں خدا نخواستہ، یا آپ کو نیند آ گئی ہے، تو آپ کو اطلاع مل جائے کہ صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کی معیت میں باجماعت یہ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات نہیں نکلے، صحابہ نے جو انتظار کیا، لیکن کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نہ تو کوئی جواب آیا، نہ آپ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول فجر کے وقت تشریف لاتے ہیں۔ جب فجر کے وقت تشریف لائے تو پھر خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا کہ آپ کا رات انتظار اور یہ جو استفسارات یا آپ کا اشارہ کنایا اس سے میں آگاہ تھا، نہ میں بولا نہ میں سویا تھا، لیکن چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم سب کے مل کر یہ نوافل اس اسلوب سے، اس انداز سے
جو میری مسجد میں میری امامت میں پڑھنے اتنے پسند تھے کہ مجھے یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا، خدشہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے تو کہیں اگر آج چوتھی رات بھی میں نے پڑھا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو بھیج کر فرض نہ کر دے، آرڈر نہ دے دے کہ آج کے بعد جیسے 5 نمازیں 24 گھنٹے میں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازیں فرض ہیں، رمضان کے مہینے میں یہ جو 11 رکعت ہیں رات کے جو 3 دن جماعت ہوئی ہے یہ اب فرض ہو گئی ہیں۔ تو اگر فرض ہو جاتی تو میری امت کے کتنے ایسے لوگ اور مسلمان جو مجبوراً اس قیام کو نہیں کر سکتے، یا ان کا اس وقت آرام کا وقت ہوتا ہے، یا وہ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں، یا کسی سفر میں ہوتے ہیں، یا کوئی اور مجبوری یا کوئی اور دقت ہوتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے، وہ رات یعنی آرام کرنا چاہتے ہیں، یا ان کا آپس کے اندر ظاہر بات ہے کہ وقت ہوتا ہے فیملی کے ساتھ رہنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، سونے جاگنے کا، یا کوئی بھی اپنے جو پرائیویٹ معاملات ہوتے ہیں یا اپنے گھریلو یعنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے اگر یہ قیام فرض ہو جاتا تو یہ میری امت پر بوجھ ہوتا اور مشقت ہوتی، جبکہ میں تو یعنی فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے بارے میں فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ تو ہمیشہ امت کے لیے مہربان ثابت ہوئے ہیں اور آپ امت کے لیے نرمی کا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ سوال اور مطالبہ کرتے ہیں۔ جیسے 50 نمازوں کو کم کروا کے 5 تک لائے، 9 بار اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ امت کی ذمہ داری اور امت پر جو فرض نمازیں تھیں اس کو کم کروانے 50 سے 5 تک کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچا کہ میں تو امت سے مشقت کو اللہ تعالیٰ سے کم کروانا چاہتا ہوں، اور میری وجہ سے ہی اگر یہ ایک پورا مہینہ یہ نفل جو آج تک ان پر فرض نہیں ہے اگر فرض ہو جاتے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھے دن اپنی نماز گھر میں پڑھی ہے، جسے پہلے پڑھتے تھے، اور پھر پورا رمضان آپ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھتے رہے حسب معمول، حسب سابق، یعنی آپ تشریف نہیں لائے۔ اور صحابہ بھی جن کو جتنی توفیق ہوئی وہ اپنے اپنے گھروں میں یا مسجد میں جیسے تھا روٹین سابقہ وہ اپنی تہجد پڑھنے لگ گئے، یہاں تک کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوبارہ یہ جماعت نہیں ہوئی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی صحابہ اہتمام تو کرتے رہے رمضان کے راتوں کے نوافل عبادت کا، لیکن وہ جماعت کے ساتھ نہ ہوا۔ پھر جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے یعنی چونکہ وہ خلیفہ راشد ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے 4 خلیفوں کے بارے میں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت اور میرے خلیفے جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کو فالو کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی انہوں نے سوچا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے نبی نے شروع کروائی 3 دن جماعت کے ساتھ، اور آپ کا یہ طریقہ اور آپ کی سنت ہے، اور آپ نے جس خوف اور خطرے کا اظہار کیا تھا کہ میں اس کو اس لیے ریگولر نہیں کر رہا ہوں اور آگے جو ہے مسلسل جو ہے وہ جاری نہیں رکھ رہا ہوں کہ فرض نہ ہو جائے، تو اب تو وہ فرضیت کا خطرہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر جبریل نازل ہو کے اللہ کے احکام آتے تھے وہ جبریل نہیں آئیں گے، اور دین پورا ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو وہ عمر فاروق سمجھتے تھے، اور اللہ کے نبی کا شوق اور رغبت بھی آپ کو پتہ تھا، اور یہ کوئی نئی بدعت بھی نہیں تھی، اور اسی طرح یہ اب فرضیت کا بھی ڈر نہیں، سارے خدشے ختم ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے 2 قراء کو منگوایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ کے اندر یہ بڑے زبردست قاری القراء تھے، اور ان کا قرآن ان کی تجوید بڑی وہاں پر معروف و مشہور تھی، معتبر تھی۔ تو آپ نے ان کو 2 الگ الگ جوامع اور مساجد میں بھیجا اور فرمایا کہ یہ جو رات کی عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
جس پر آگاہ کیا اور جس پر جو ہے ہمیں خبردار کیا تھا اپنے عمل سے پریکٹیکلز، تو اب لوگوں میں اس میں سستی ہے، لوگ اس کا اہتمام نہیں کر رہے، کوئی کام میں کو کہیں سو جاتا ہے، کوئی تھوڑی پڑھتا ہے تو الگ الگ۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو آپ سب کو اپنے اپنی مسجدوں میں لوگوں کو بلائیں، اکٹھے کر کے باجماعت ان کو یہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے پڑھی ویسے، اور وہی یہ بھی ساتھ پابند کر دیا۔ موطا مالک کی امام مالک کی روایت ہے باقاعدہ کہ جا کر تم نے ان کو وہی 11 رکعتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے پڑھی ہیں، جو آپ نے 3 دن جماعت کروائی ہیں، وہی 11 رکعہ ان کو آپ باجماعت پڑھائیں۔ تو اس کے بعد یہ جو ہے تراویح شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ چونکہ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انفرادی طور پر بھی آپ نے اس پر پابندی فرمائی ہے، اور باجماعت بھی آپ نے اس کا اہتمام کیا، اور پھر خلفاء راشدین نے اس کے لیے باقاعدہ جماعت کا آغاز کیا ہے، تو یہ سارے جتنے بھی قرائن ہیں اس بات پر گواہ ہیں اور اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ سنت بھی ہو گئی اور ہے بھی سنت مؤکدہ، یعنی جس پہ تاکید ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اور آپ کی ترجیحات اس کے بارے میں، اور صحابہ کا عمل اور ان کا جماعت کے ساتھ اس کو ادا کرنا، اور بغیر کسی قسم کے سکم کے، بغیر کسی قسم کے اس میں لاپرواہی کی جو ہے اس قیام کو، جس کو اب تراویح سے ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو لہذا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور باجماعت 11 رکعتیں پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔